جی السلام علیکم۔ لیٹ میرج کرنے کے 3 فائدے۔ آج تک آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جی میرج جلدی کر لینی چاہیے، اس سے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ میں نے بڑا یہ بات دیکھی ہے، بہت سارے اسلامک اسکالر اور بہت سارے لوگ علم رکھنے والے، پڑھنے والے، بولنے والے، مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ اب ایک طبقہ کہتا ہے کہ جی جلدی میرج کر لینی چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ جی لیٹ کرنی چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کے سامنے کچھ اپنا اوپینین رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہر چیز کے سر 2 رخ ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو، ٹھیک ہے؟ تو کچھ فوائد ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو چیز میرے لیے فائدے کی ہو یا جس کو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے، اگر دوسرے انسان کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے، دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے، تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ تو اپنے ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے، یا جو ایک انسان کی زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر ہر بندہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کیا میرے لیے ٹھیک ہے، کیا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بڑی جرنل باتیں ہیں، پرسن ٹو پرسن ہر بندے کی جس طرح سوچ مختلف ہے، تو مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ لیکن جو چیزیں میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ ویسے جرنل باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی کامن ہیں، ان کا ہر کسی کو ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور کوئی بندہ، کوئی بھی اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ میری باتوں سے ایگری کرے گا کہ ان باتوں کے صرف 2 رخ ہیں، پازیٹیو نیگیٹو۔ کیا کہیں وہ میں آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے ہمارے اس سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو فالو کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اب جتنے فوائد میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے سائیڈ ایفیکٹ، جو نقصانات ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی چلی جاتی ہے انسان کا شعور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، زندگی میں طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ بڑھتا ہے، نئے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ تو ایک جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، بندے کا تجربہ، لوگوں کو پرکھنے کا تجربہ، یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک بندہ بڑا، اس کے پاس ایکسپیرینس آ جاتا ہے، بندے میں عقل زیادہ آ جاتی ہے۔ اب ایک بچہ ہے 18 سال کا، 20 سال کا، وہ اپنی زندگی کا ایک فیصلہ کرے گا، تو وہ ایک اس کا الگ فیصلہ ہوگا۔ ایک 40-50 سال جس بندے نے مار کھائی ہوگی زندگی کی، اور کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی شعبے میں، تو جو 40 سال والا بندہ ہے، ہو سکتا ہے اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایک جو 18-20 سال والا بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، اس کے پاس زندگی کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوگا، لوگوں کو پرکھنے جانچنے کا، تو اس کے پاس ایکسپیرینس کم ہوگا۔ تو ایج جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے، تو انسان کی عقل بڑھ جاتی ہے، سوچ پختہ ہو جاتی ہے، تو پھر لوگوں کو پرکھنے میں، اپنے آپ کو پرکھنے میں، مجھے کیسا لائف پارٹنر چاہیے، اپنی تمام ضروریات، ساری چیزیں بندے کو بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو پھر بندہ جو فیصلہ کرتا ہے، تو وہ فیصلہ اپنی طرف سے ایک جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ کے کرم اور فضل سے، اللہ کی مدد ساتھ شامل ہو جائے تو ایک پرسنل، ویسے تو ہماری عقل بڑی محدود سی ہے، ٹھیک ہے؟ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے کرم سے ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اور حقیقت بتائیں تو یہ بس لائف میں اچھا پارٹنر مل جانا یہ اللہ کے کرم سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن ویسے جو انسان کی سوچ ہے، اس کے مطابق جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو شعور بڑھتا ہے، تو پھر پارٹنر چوز کرنے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے، دوسرے انسان کو پرکھنے جانچنے میں آپ کی آسانی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ریلیشن شپ سے آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار میں نے اب کیسا لائف پارٹنر مجھے بنانا ہے، کیسا نہیں بنانا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ریلیشن شپ آپ دیکھ چکے ہوتے ہیں، ان کے بینیفٹ، ان کے سائیڈ ایفیکٹ، سارے معاملات سے آپ بھگت چکے ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کی میرجز میں آپ ساتھ ہوتے ہیں، ان کے بچے ہو جاتے ہیں، ان کی جیسی لائف گزری ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار، ہمیشہ آدمی اپنے لیے ایک آسان راستے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے کیسا لائف پارٹنر چاہیے، اور کیسے میں نے اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے، تاکہ میں ساری زندگی سکون میں رہوں، ساری زندگی خوش رہوں۔ تو یہ ایج کے ساتھ بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ، جو ایک نقصان ہے، وہ یہ کہ اگر بہت زیادہ آدمی کی عقل پختہ ہو جائے، بہت زیادہ شعور ہو جائے، تو پھر بہت سارے لوگ یہ فیصلے ہی نہیں کر پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار، اکیلے ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ پھر حد سے زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے، پھر وہ بہت زیادہ سیلفش ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ٹھیک ہے، جو
لائف ہے، جو ہماری سنگل لائف ہے، یہی بیسٹ ہے. ٹھیک ہے، ہم کیوں اتنی ٹینشن پالیں، تو ایسی لائف سے تو بندہ ایسی بہتر ہے. تو پھر کئی لوگ بہت زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر نہ سمجھی میں ہی ہو جائے، تھوڑی بہت عقل شعور ہو تو اس وقت ہو جائے، تو پھر وہ آئی تھنک بیسٹ ہے. آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے وہ اپنے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ایج بڑھتی ہے، اگر آپ کا کوئی بزنس ہے یا آپ کسی فیلڈ میں ہارڈ ورک کر رہے ہیں تو فائنینشلی بندہ تھوڑا سٹیبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آج کل تو ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن پھر بھی زندگی کے تجربات کرتے کرتے سیکھتے سیکھتے کچھ بننے میں وقت لگ سکتا ہے. اور اسی وجہ سے آئی تھنک لیٹ میرجز ہو رہی ہیں، کیونکہ میل فیمیل دونوں سے، اور بالخصوص فیمیل کی طرف سے ان کی ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ جتنی کہ ہمارے فادر کا گھر ہے، جتنی ہماری فادر کی بڑی گاڑی ہے، فادر کا جتنا بڑا بزنس ہے، تو وہ ایک 20-22 سال کے لڑکے میں ان کی تلاش ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ اتنا فائنینشلی سٹیبل ہو. اب 20-22 سال کا لڑکا تو اتنا سٹیبل نہیں ہو سکتا، ہو بھی سکتا ہے، لیکن اگر جنرلی دیکھا جائے تو پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا. کئی بچے آپ کو مل جائیں گے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن پھر بھی اتنا کوئی زیادہ بندہ سٹیبل نہیں ہو پاتا. تو جیسے وقت گزرتا ہے تو پھر فائنینشلی بندہ تھوڑا سٹیبل ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ فائنینشلی سٹیبل ہو جاتے ہیں. اب اس کی ڈارک سائڈ یہ ہے کہ رزق دینے والا تو اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ بڑا بزنس بنا لیں گے. اب ایک دیکھیں نا، ایک جھگی والا اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دے رہا ہے، اس کے بھی بچے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بچے کم بیمار ہوتے ہیں. ایک بندے کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ امیر ہے، تو اللہ نہ کرے اس کے بچے کو یا اس کو کوئی ایسی بیماری آ جائے اور وہ اس کے اوپر سارا اپنا پیسہ خرچ کرے اور وہ روڈ پر آ جائے. ٹھیک ہے، تو جس کے حصے میں جتنا لکھا گیا ہے نا رزق، اس کو اتنا ہی ملنا ہے. تو رزق کے معاملے میں آپ کی اللہ پر توکل ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا. محنت کرنا میرا کام ہے، کوشش کرنا میرا کام ہے، لیکن رزق اللہ کے ہاتھ میں. رزق سمجھداری سے نہیں ملتا. اگر ہمیشہ سمجھداری سے رزق ملتا تو دنیا کے سارے بے وقوف بھوکے مار جانے تھے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو رزق یہ اللہ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے دیتا ہے. تو کئی لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جی ہم فائنینشلی زیادہ سٹیبل ہو جاتے ہیں. یہ آج کل کا جو ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ جی ہم پاؤں پر کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم نے کرنی ہے، اور اس سے پہلے پھر وہ حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں. تو ان کو پھر آفیشیل میرج میں اتنا سکون نہیں ملتا. ایک میریٹل لائف میں ان کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت سارے حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں، تو اپنے نفس پر قابو نہیں کر پاتے. تو اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ میرج کر لے، ایک حلال ریلیشن شپ بندہ اپنا لے جس کا ثواب بھی ہے، اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے بندہ نہ کرے کہ جی رزق کیسے پورا ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں توکل کرنا چاہیے. تیسرا فائدہ یہ ہے، اور یہ بالخصوص فیمیل میں اور آج کل کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ بھی، کہ آپ کے جو ان لاز ہوتے ہیں نا وہ نہیں رہتے. ٹھیک ہے، اب کئی لوگوں کو یہ پسند بات آتی ہے کہ جی ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے، سب کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہیپی لائف گزارنی چاہیے. کئی لوگوں کو اکیلے رہنا پسند ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اکیلے رہتے ہیں، اکیلے رہ کر جب ان کی کسی کے ساتھ ایموشنلی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، تو وہ دیکھیں نا ہر انسان کی کچھ نیڈ ہیں، ایموشنلی، فزیکلی، فائنینشلی، اسپرچولی، سیکشولی. جب وہ نیڈ انسان کی، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، جب یہ پوری نہیں ہوتی تو انسان کی مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں رہتی. پھر جیسے جیسی ایج بڑھتی ہے تو مینٹل ایشو وہ آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور فائدہ ہے اس کی دوسری طرف وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو یہ اتنا اس لائف کو سیریس لے کر چلنا، یہ اتنا ہر چیز کے بارے میں کانشیس ہونا، ہر چیز کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرنا، تو یہ ساری چیزیں آپ بالکل پرفیکٹ تو آپ لائف کو نہیں بنا سکتے. آپ کہیں کسی بھی بندے کو آپ یہ نہیں دیکھیں کہ بے شک وہ بلینئر ہو، اس کی لائف میں بھی آپ کو پرابلم ملے گی، وہ بھی بیمار ہوتا ہوگا، وہ بھی پریشان ہوتا ہوگا. جو بالکل پرفیکٹ لائف ہے نا، آپ کہیں کہ جی اس بندے کی لائف تو بالکل سیٹ ہو گئی، وہ قبر میں ہی جا کر انہیں جب لوگ آپ کا منہ قبلے کی طرف کریں گے، کہیں گے کہ جی آپ یہ سیٹ ہے، آپ یہ ٹھیک ہے، وہاں پر آپ نے سیٹ ہونا ہے. باقی لائف میں آپ سیٹ نہیں ہو سکتے. کہیں نہ کہیں ایک پارٹ کو آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، دوسری طرف سے کوئی مسئلہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، آپ فائنینشلی کوشش کریں گے، ہارڈ ورک کریں گے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ سکتی ہے، کوئی فیملی کی طرف سے کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
تو یہ زندگی جو ہے خوشیوں اور غمیوں سمیت آپ نے گزارنی ہے. اپس اینڈ ڈاؤن لائف میں آنے ہیں، دن اچھے بھی آئیں گے، اور تھوڑا کبھی آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے، کبھی فائنینشلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، کبھی غمگین ہوں گے، کبھی فائنینشیل کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا. ہر طرح کے حالات آئیں گے. اس لیے تو کہا گیا ہے نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو لائف کو بالکل پرفیکٹ بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے. جو چیز آپ کر سکتے ہیں، جو چیز آپ کے اختیار میں، اس میں اپنا 100% دیں، اس میں اپنا پورا زور لگائیں، نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں. بس یہ آپ کا کام ہے. اور اللہ کی ذات پر آپ کو پورا بھروسہ، پورا توکل ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے لیے اچھا ہی کرے گا. جو میرے اللہ نے ماضی میں کیا اچھا تھا، جو ابھی ہے بہتر ہے، اور جو مستقبل میں ہوگا انشاءاللہ بہترین ہوگا. اللہ کی ذات پر آپ توکل کریں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے، یقین کریں گے، تو آپ کی لائف اچھی گزر جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. تھینک یو سو مچ.